یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، شوق سے تلاوت کرنا ہمارا کام ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جو آج بھی اور قیامت تک تغیر اور تبدیلی سے پاک موجود ہے اور رہے گی۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے کروڑوں حفاظ ہیں۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو چھونا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کو پڑھنا عبادت، جس کو سمجھنا عبادت ہے۔ مگر افسوس آج کے مسلمان اپنی اس فانی دنیا کے لیے، اس دنیاوی ترقی کے لیے نت نئے دنیاوی علوم و فنون سیکھنے میں تو مصروف عمل نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے، سکھانے اور اس کو پڑھنے، پڑھانے سے بے رغبت اور دور نظر آتے ہیں، جبکہ اس کی تعلیم کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، افضل العبادتی قراءۃ القرآن، کہ افضل ترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس نے خود قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، وَأَخَذَ بِمَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، كَانَ لَهُ شَفِيعًا وَدَلِيلًا إِلَى الْجَنَّةِ، تو قرآن پاک اس کی سفارش بھی فرمائے گا اور اسے داخل جنت بھی کرے گا۔ یاد رکھیے، یہ تمام فضائل، تمام برکات اس وقت ہیں کہ جب ہم قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر غلط پڑھیں گے تو بجائے ثواب کے ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں، جیسا کہ سورہ اخلاص میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر قل 2 نقطوں والا قاف سے لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے قاف 2 نقطوں والا۔ اگر اسے لا علمی کی وجہ سے اور نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم جیسا کہ عموماً پڑھتے ہیں باریک کاف پڑھ دیتے ہیں، ڈنڈے والا کاف کی آواز نکالتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کھا جو اللہ ایک ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب کہنا تو یہ چاہتے ہیں کہ اے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے، جس کو عربی میں ہم یوں کہیں گے، قل هو اللہ احد، اور ہم باریک پڑھنے کی وجہ سے کیا کہہ جاتے ہیں؟ کھا جو اللہ ایک ہے۔ اے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اس کی جگہ کھا جو اللہ ایک ہے۔ تو آپ سوچئے ذرا کہ معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس غلطی کو ہم نے سیکھ کر دور کرنا ہے، اور تجوید کو ہم جب سیکھیں گے تو ایسی غلطیوں سے ہم انشاءاللہ تعالی محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر غلط پڑھتے رہیں گے، نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، تو ہماری نمازیں بھی قابل قبول نہیں۔ اور دن رات ہمیں محنت کرنی ہوگی، مشق کرنی ہوگی، اور جس وقت ہم مشق کر رہے ہوں گے جتنے دنوں، اتنے دنوں ہم معذور کنسیڈر کیے جائیں گے، معذور سمجھے جائیں گے، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم سیکھے بھی نہ اور نمازیں بھی اسی طرح غلط قرات کے ساتھ پڑھتے رہیں تو اب سوچئے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ ایسوں کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے تلاوت قرآن کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو ہم نے
خود قرآن پاک صحیح سیکھنا ہے۔ اب عمر بڑی ہوگی، شرماتے ہیں کہ کس قاری صاحب کے پاس جائیں گے، تو ہمیں جانا ہوگا۔ گناہ کرتے ہوئے لوگ نہیں شرماتے، تو ہم نیک کام کرتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ اور اگر بالفرض پھر بھی شرم آتی، کہیں نہیں جا سکتے، کوئی عذر ہے، تو ہم آپ کے لیے لائے ہیں قرآن پاک کی تجوید کا کورس۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو قرآن پاک صحیح پڑھنا سکھائیں گے اسی چینل کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔